أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة. قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون. صدق الله العظيم. لن ہرگز نہیں تنالو تم پہنچ سکتے البرہ نیکی کو حتیٰ یہاں تک کہ تنفقو تم خرچ کرو مما تحبون اس میں سے جو تم پسند کرتے ہو وما تنفقو اور جو تم خرچ کرو من شیء کچھ بھی فإن اللہ بے شک اللہ بھی اس کو علیم جاننے والا ہے. کل الطعام تمام کھانے کانا تھے حلن حلال لبنی اسرائیل بنی اسرائیل کے لیے الا ما حرم مگر وہ جس کو حرام کر دیا اسرائیل علیہ السلام نے علی نفسہ ہی اپنے اوپر من قبل ان تنزل التوراہ تورات کے نازل ہونے سے پہلے. قل فأتوا کہہ دیجئے پس آؤ بالتوراتی تورات کے ساتھ فتلوہا پس اس کو پڑھو ان کنتم اگر تم ہو صادقین سچے. فمن افترا پس وہ شخص جس نے گھڑا علی اللہ الکذب اللہ پر جھوٹ من بعد ذالک اس کے بعد فاولئک پس وہ الظالمون ظالم ہیں. یہ چوتھا سپارہ الحمدللہ آج شروع کیا ہے. تو اس کا جو شروع کا مضمون ہے اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اپنی پسندیدہ چیزوں میں سے جب تک تم خرچ نہ کرو اس وقت تک تم نیکی کو نہیں پہنچ سکتے. تو ہر انسان کی زندگی میں کوئی نہ کوئی چیزیں اس کو بہت زیادہ پسند ہوتی ہیں. تو جو بہت زیادہ پسند چیز ہے اس میں سے ہم اللہ کی راہ میں خرچ کریں قربانی دیں ان چیزوں کی تو تب جا کے ہم نیکی تک پہنچ سکتے ہیں. یہ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے. تو بہت سارے صحابہ کرام کے اس طرح کے واقعات ہیں کہ جب انہوں نے یہ آیت پڑھی تو انہوں نے بہت سارے فیصلے اپنے کیے اور بڑے مشکل فیصلے تھے. حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ تھے. انہوں نے اپنا باغ ان کو بہت زیادہ پسند تھا تو وہ آ کے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو عرض کیا یا رسول اللہ مجھے یہ باغ بہت زیادہ پسند ہے تو میں اللہ کی راہ میں اسے خرچ کرنا چاہتا ہوں آپ قبول فرمائیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم نے قبول کیا اور آپ ایسا کرو کہ یہ جو باغ ہے نا اپنے چچا زاد بیٹوں کو دے دو. تو حضرت ابو طلحہ نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ تو پھر میرے خاندان میں آ جائے گا تو پھر اللہ کے راہ میں کیسے چلا گیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ہم نے قبول کر لیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو قبول کیا ہے اور آپ اس طرح اس کو خرچ کرو. تو اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس مال غنیمت آیا تو انہوں نے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھا اور ان سے پوچھا کہ آپ مجھے بتائیے کہ اس کو میں مال غنیمت کا جو مال ہے مجھے بہت زیادہ پسند آیا ہے تو میں اللہ کی راہ میں خرچ کرنا چاہتا ہوں. تو حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ آپ یہ اللہ کے راستے میں خرچ کر دیجئے. مطلب ایسی چیزیں جو ان کے دل کو بہت زیادہ بھا جاتی تھی بہت زیادہ پسند ہوتی تھی تو وہ ان کو
اللہ کے راستے میں خرچ کر دیتے تھے۔ تو یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، تم ہرگز نیکی تک نہیں پہنچ سکتے یہاں تک کہ تنفقوا خرچ کرو مما تحبون، اس چیز میں سے جو تم پسند کرتے ہو، جس سے تم محبت کرتے ہو۔ تو اصل میں پیچھے ہم نے نجران کے عیسائیوں کے بارے میں پڑھا ہے، ان کے سامنے ہی یہ بات بھی آئی کہ وہ تھے، ان کو عہدے ملے ہوئے تھے، ایک کو حکمرانی کا عہدہ ملا ہوا تھا اور ایک کو کلیساؤں کی سربراہی ملی ہوئی تھی۔ تو ان کے سامنے یہ آیت اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ نازل فرمائی۔ انہوں نے ان کو بھی فرمایا کہ جب تک تم یہ عہدے جو تمہیں پسند ہیں، یہ عہدے، ان میں سے کچھ خرچ کرو گے تو یہ تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نیکی تک تم تب پہنچ سکتے ہو جب تم ان چیزوں کو خرچ کرو گے۔ تو اصل میں ہوتا یہ ہے کہ جو چیز بندے کو پسند ہوتی ہے وہ اگر اللہ کی راہ میں خرچ کر دیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ وہ چیز اس کو اور زیادہ عطا فرما دیتے ہیں۔ ایسے حضرت ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں سنا ہے کہ ان کو حکمرانوں نے کہا تھا کہ آپ قاضی بن جاؤ۔ اب حضرت ابو حنیفہ رضی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کو یہ چیز پسند تھی کہ وہ قاضی بنے، لیکن انہوں نے فرمایا کہ یہ جیسے ظالم ہیں، اگر کسی چیز کے بارے میں فیصلہ کر دوں گا، جو ہمارے حکمران ہیں وہ اتنے ظالم ہیں کہ اگر میں کسی چیز کے بارے میں فیصلہ کر دوں گا تو ان کا لیٹر آ جانا، انہوں نے کہنا کہ یہ جو فیصلہ اس کو تبدیل کرو کیونکہ یہ میرا رشتہ دار ہے، اس کے بارے میں آپ یہ فیصلہ نہیں کر سکتے۔ تو اس بات سے حضرت ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں کبھی بھی قاضی نہیں بنوں گا۔ اس بات کی وجہ سے آپ رحمۃ اللہ علیہ کو اتنی زیادہ سزائیں دی گئی ہیں، بہت زیادہ سزائیں۔ تو آخر کار آپ رحمۃ اللہ علیہ وہ اس سزاؤں کی وجہ سے اس دنیا سے چلے گئے، لیکن انہوں نے اس عہدے کو قبول نہیں کیا۔ حضرت ان کے جو شاگرد تھے ابو یوسف اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہ، ان دونوں نے بڑی کوششیں کی تھی کہ آپ کو وہ عہدہ دے رہے ہیں تو آپ اگر قاضی نہیں بنیں گے تو آپ کو یہ بہت زیادہ سزا دیں گے، لیکن انہوں نے یہ بات قبول ہی نہیں کی، کیونکہ وہ کہتے تھے کہ اگر یہ والا حکمران مجھے کہے کہ تم مسجد جو جامع مسجد ہے اس کے دروازے گن کے مجھے بتا دو تمہاری یہ ڈیوٹی ہے، تو میں اس کے ماتحت یہ ڈیوٹی بھی نہیں کروں گا، کیونکہ یہ ظالم حکمران ہے۔ تو ظالم حکمران کے سامنے انہوں نے اس عہدے کو قبول نہیں فرمایا۔ تو اس کے بعد ان کے شاگردوں میں یہ قاضی کا جو عہدہ تھا وہ بہت زیادہ رہا ہے، ہمیشہ رہا ہے۔ تو یہی بات ہے کہ جب بندہ کسی چیز کو اللہ کے لیے چھوڑ دیتا ہے، اللہ کی راہ میں اس کو خرچ کر دیتا ہے، اپنی پسندیدہ چیز کو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اس چیز میں بہت زیادہ برکت عطا فرماتا ہے۔ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ، تم کچھ بھی خرچ نہیں کرتے کوئی چیز بھی، فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ، تو اللہ اس کو جانتا ہے۔ جو بھی چیز تم خرچ کرتے ہو چھوٹی سے چھوٹی ہو تو بھی اللہ اس کو جانتا ہے۔ تو اگر ہم کوئی چیز ایسی دیتے ہیں جو ہمیں پسند نہیں ہے تو وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں لکھی جاتی ہے۔ تو ہمیں ایسی چیز کسی وقت بعض اوقات اس طرح ہوتا ہے کہ کوئی چیز کسی نہ کسی حوالے سے ناپسند ہوتی ہے۔ مثال کے طور پہ گھروں میں آج کل چیزوں کا لین دین ہوتا ہے ایک دوسرے سے، کسی نے سالن بھیجا ہے، کسی کے گھر میں کوئی سالن ایسے ہوا کہ آپ کے گھر میں مرچ زیادہ ڈال گئی، آپ نے کہا کہ میں تو یہ کھا نہیں سکتا ہوں، تو ہم سائے جو ان کو مرچ سے کوئی فرق نہیں پڑتا، ان کو دے دیا۔ تو یہ نہیں ہے کہ یہ برائی ہے، یہ برائی نہیں ہے، آپ کے کام کی چیز نہیں ہے تو اگلے کے کام کی ہو سکتی ہے۔ بعض اوقات آپ کو ایسا لگتا ہے کہ یہ چیز میرے پاس پرانی ہو گئی ہے، کوئی چیز ہے، تکیہ ہے، کوئی اور چیز ہے، وہ آپ نے سوچا کہ یہ چیز میرے کام کی نہیں ہے، آپ نے کسی کو دے دی، ہو سکتا ہے اس کو 2-3 سال آگے مزید کام دے جائے۔ تو ایسی چیزیں جو ہمیں لگتا ہے کہ یہ مطلب میرے کام کی نہیں ہے یا کچھ ایسا ہے، تو ہم سمجھتے ہیں کہ اللہ کے راستے میں کیوں دوں، ایسا نہیں کرنا چاہیے، بلکہ دے دینی چاہیے۔ تو ان کو ضائع کرنے سے بہتر ہے کسی کے حوالے کر دیں۔ تو اس طرح کر کے ہمیں چاہے اچھی لگے یا نہ لگے، اگر وہ چیز آپ کے کام کی نہیں، آپ کو لگتا ہے کسی اور کے کام کسی نہ کسی طریقے سے آ سکتی ہے، تو آپ اس کو بھی اللہ کے راستے میں خرچ کر دیں۔ تو ایک تو یہ ہے کہ پسندیدہ ترین چیز کو اللہ کے راہ میں خرچ کرنا، اصل قربانی یہ ہے۔ لیکن اگر کوئی چیز ایسی ہے جو آپ کے لیے کام کی نہیں ہے، وہ آپ کسی کو دے بھی دیتے ہیں تو اس میں گناہ نہیں ہے بلکہ اس میں بھی ثواب ہے۔ تو چھوٹی سے چھوٹی چیز
اللہ तबारक व तआला ने फरमाया वमा तुनफिकू, और जो तुम खर्च करते हो, मिन शैइन, कुछ भी, छोटी से छोटी चीज़ भी, फ़इन्नल्लाह बिही अलीम, अल्लाह उसको जानता है। कुल्लु ताम, हर खाना, कान हिल्लन लिबनी इसराईला, हलाल था बनी इसराइल के लिए। यहाँ पर अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं कि बनी इसराइल जो थे उन्होंने एतराज़ किया था कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है ये हैं तो नबी हैं, अल्लाह के सच्चे नबी हैं, लेकिन इसके बावजूद इनमें कुछ ऐसी चीज़ें पाई जाती हैं जो अंबिया में नहीं पाई जाती थी। मिसाल के तौर पे ये कहते थे कि ऊँट का गोश्त जो है वो अंबिया नहीं खाते थे, लेकिन ये खाते हैं। इसी तरह माले गनीमत है, उसको वो अंबिया नहीं खाते थे, लेकिन ये खाते हैं। चर्बी है, वो अंबिया नहीं खाते थे, लेकिन ये खाते हैं। तो ऐसी ये चीज़ें इनके अंदर पाई जाती हैं, कुछ ना कुछ शुबा है इनकी नबुव्वत में। तो अल्लाह तबारक व तआला ने यहाँ पर इस चीज़ को दूर करने के लिए, कि उनका एतराज़ जो है वो ख़त्म करने के लिए फरमाया कुल्ल ताम, तमाम के तमाम खाने, हिल्लल लिबनी इसराईला, बनी इसराइल के लिए तमाम खाने हलाल थे, इल्ला मा हर्रम इसराइलु, मगर वो खाने जो इसराइल अलैहिस्सलाम ने हराम कर लिए थे, अला नफ्सिही, अपने ऊपर। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम का लक़ब है इसराइल। तो हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने ख़ुद अपने ऊपर, असल में ऊँट का गोश्त आप अलैहिस्सलाम को बहुत ज़्यादा पसंद था, हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम को। तो आपको एक बीमारी लग गई थी, उस बीमारी की वजह से उन्होंने दुआ की, या अल्लाह अगर ये मेरी बीमारी ठीक हो जाती है तो मैं अपनी पसंदीदा चीज़ छोड़ दूँगा। तो वो बीमारी ठीक हो गई। तो फिर उन्होंने सोचा कि मुझे कौन सी चीज़ सबसे ज़्यादा पसंद है, तो उन्होंने ऊँट का गोश्त फिर छोड़ दिया। तो उसके बाद बनी इसराइल जो उनकी औलादें थीं, उन्होंने मुस्तकिल छोड़ दिया। उन्होंने कहा कि अल्लाह के नबी जो थे याकूब अलैहिस्सलाम, वो ये नहीं खाते थे, लिहाजा हमारे लिए भी हराम है, हालांकि उन्होंने खुद अपने ऊपर हराम किया था। तो इसी बात को अल्लाह तबारक व तआला ने यहाँ पर जिक्र फरमाया है कि बनी इसराइल के लिए तमाम खाने हलाल थे, मगर उन्होंने जो खुद पर अला नफ्सिही, अपने ऊपर हराम कर दिए थे, मिन क़ब्ल अन तनज़्ज़ल तौरात, तौरात के नाजिल होने से पहले की ये बात है। तौरात के अंदर भी इस बात को हराम नहीं किया गया। इसी बात को अल्लाह तबारक व तआला अगली आयत में जिक्र फरमा रहे हैं। यहाँ इस अगले हिस्से में कुल फ़अतू बित्तौराती, आप कह दीजिए, यानी हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाया जा रहा है कि आप कह दीजिए कि तौरात लेकर आओ, फ़तलूहा, और फिर उसको पढ़ो, इन कुंतुम सादिकीन, अगर तुम सच्चे हो। यानी तौरात के अंदर ये बात हराम नहीं है, अल्लाह तबारक व तआला ने इस बात को हराम नहीं किया, मगर हज़रत इसराइल अलैहिस्सलाम ने खुद पर हराम किया था, और उसकी कोई ना कोई वजह थी। तो उस वक्त उन्होंने इस बात को हराम किया, तुमने मुस्तकिल इसको हराम कर दिया। उन्होंने अपनी ज़ात के लिए किया। फरमाया कि अला नफ्सिही, उन्होंने अपने ऊपर हराम किया, सब के लिए हराम नहीं किया। तो उन्होंने खाना छोड़ा है, तो तुम अपने लिए भी इसको हराम करार दे रहे हो, तो ये तुम्हारे लिए हराम नहीं है। तो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाया कि आप इनसे कहिए कि तौरात को लेकर आओ और इस बात को साबित करो कि वाकई क्या ये चीज़ें जो तुम कह रहे हो ये सब की सब हराम हैं, या फिर आप सिर्फ हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बाउंड करना चाहते हो। तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए ये चीज़ें हराम नहीं है, और ना तुम पर हराम थी। तौरात के नाजिल होने से पहले हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने अपने ऊपर हराम कर ली थी। फमन इफ्तरा, बस वो शख्स जो घड़े अलल्लाहिल कज़िबा, अल्लाह पर झूठ, मिन बादि ज़ालिका, इसके बाद भी, यानी इतने सबूत दे दिए हैं, सारी चीज़ें हो चुकी हैं, पीछे बड़े लंबे मज़मून हमने पढ़े हैं, उन सारे मज़ामीन के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने ये सारी चीज़ें क्लियर की हैं। इसके बावजूद तुम इस बात पर अड़े हुए हो कि तुम्हें ये बात असर नहीं कर रही है कि ये चीज़ें हलाल हैं, और बहुत सारी पीछे भी इस मज़मून के बारे में हमने पढ़ा है, लेकिन इसके बावजूद वो बार बार एक बात करते थे, वो कहते थे कि ये चीज़ें हैं, ये अल्लाह के नबी हैं, अल्लाह के रसूल हैं। इसके बावजूद कुछ चीज़ें हैं, कुछ आदतें ऐसी हैं जो, यानी ऐसे हदिया लेना, ये भी नबी लेते हैं, हदिया भी लेते हैं। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो हैं नबी अंबिया करते थे, यानी वो नहीं करते थे, ये करते हैं। तो ये चीज़ें इनके अंदर पाई जाती हैं, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला यहाँ फरमा रहे हैं
کہ یہ تو جھوٹ ہے جو تم کہہ رہے ہو، تورات میں تو ایسا کوئی حکم نہیں آیا ہے۔ فمن افترا علی اللہ الکذب، جو اللہ پر جھوٹ باندھے، من بعد ذالک، اس سارے ثبوتوں کے بعد بھی، فاولئک هم الظالمون، تو وہ لوگ ظالم ہیں، ایسے لوگ ظالم ہیں جو اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں۔ جزاکم اللہ احسن الجزا۔